کہا تھا عشق تو کسی کے بھی دل میں اتر سکتا ہے. موچی تھا تو اسے بڑا عشق تھا حضور سے. بغداد کی زمین کا رہنے والا تھا. اس نے روز ایک ایک آنا بچایا. کہا جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ شریف کو روانہ ہو جاؤں گا. برسوں کی محنتوں کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھا ہوئے جس سے سواری خریدی, زاد راہ کا انتظام کیا. کچھ پیسے تھے اور پھر جب حج کا ارادہ کیا, کتنے اچھے لوگ تھے, عالموں سے مشورہ لیتے تھے. آج تو مولوی مشورہ دے تو کہتا چپ رہو, تمہیں پتا کیا دنیا میں ہو کیا رہا. یہ کہہ کہ مولویوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے, تمہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. خدا کی قسم جتنا یہ جانتے کہ اتنا سائنسداں بھی نہیں جانتے. ہاں یہ مصطفیٰ کے وارث ہیں, یہ مصطفیٰ کے وارث ہیں. تو حج جانے لگا. اس نے لوگوں کو دعوت کے طور پہ بلایا. ہوتا نا جب کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو دوست و احباب کی دعوت کرتا. اس نے بھی دعوت کی. ایک عالم صاحب آئے دعوت کے لیے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. حج کرنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا تھوڑا سا ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہ کل جاتے جاتے نا لوگوں سے معافی مانگ جانا. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوگا تو حضور ناراض ہو جائیں گے. کبھی ہمیں خیال آیا ہم حج کو جا رہے ہیں, ماں کی خیریت پوچھی کہ نہیں پوچھی؟ بندہ عمرے کے چکر پہ چکر لگا رہا ہے, ماں کو 10 روپے کی دوا دلانے کی توفیق نہیں. تمہیں کیا لگتا حضور ایسے عمرے کو قبول کریں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. آج بیٹا ماں کے 10 روپے کی دوا دلاتے وقت ماتھے پہ کتنی لکیریں ڈال کے کہتا کتنے خرچے اٹھاؤں میں. ہر سال عمرے کو جانے والے, ماں باپ کو دوا نہ دلانے والے, سچ بتا تو عمرہ کرنے کیوں گیا تھا؟ صرف اس لیے تاکہ دنیا تجھے کہے یہ وہ ہے جس کا مہینہ مدینے میں گزرتا گیا. دنیا کے نام و نمود کے لیے, دنیا میں تو اپنی واہ حاصل کرنے کے لیے. بھائی کسی کا دل دکھا کے نہ جا, دل دکھا کے نہ جا. وہ کہنے لگے سن کہاں جا رہا ہے؟ کہا حج کے لیے. کہا صبح سب سے پہلے معافی مانگ لینا, کہیں کسی کو انجانے میں تجھ سے تکلیف نہ پہنچی. صبح اٹھا, سب کے دروازے پہ گیا, شہر کے باہر معافی مانگتے مانگتے ایک دروازے پہ پہنچ گیا. کھٹکھٹایا, کون؟ کہنے لگا میں. اپنا نام بتایا اس نے. کس لیے آئے ہو؟ کہا مدینہ شریف جا رہا تھا, بس معافی مانگنے آیا ہوں, کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. اندر سے خاتون کی آواز آئی, ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. تو یہ سن کے آپ کہنے لگے کیا ہوا مردوں کو؟ تو اس نے کہا یہ نہ پوچھ, تیرے سوال کا جواب مل گیا, چلا جا. وہ واپس پلٹانا تو اسے گوشت کی خوشبو آئی. واپس آیا, کہنے لگا تھوڑا سا گوشت ملے گا؟ اللہ اکبر, تھوڑا سا گوشت ملے گا؟ خاتون کی اندر سے آواز آئی, ہو جانے والے یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے, ہمارے لیے حلال ہے. تیرے لیے حرام ہے, میرے لیے حلال ہے. اللہ اکبر. بس وہیں اس حاجی کا دماغ رک گیا. کہنے لگا کلمہ حضور کا پڑھتی ہو؟ کہا ہاں. مسلمان ہو؟ ہاں. کہا پھر جب شریعت ایک ہے تو پھر حکم ایک کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھ, واپس چلا جا. اس نے کہا بتاؤ تو صحیح آخر اس میں کیا راز ہے؟ خاتون کہنے لگی سن, یہ جو گوشت بن رہا ہے نا یہ مردہ جانور کا گوشت ہے, اور شریعت میں کسی کو بلا عذر کے مردار کو کھانا حرام ہے, لیکن اگر جان پہ بنائی ہو تو پھر مردار کھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے. اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے. وہ آنے والے مسافر, میری گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہیں, گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے, کئی دن کا فاقہ ہو گیا. بیٹیوں کی جب حالت ایسی ہوئی مجھے لگا کہ انتقال کر جائیں گی, تو میں گھر سے باہر رزق کی تلاش میں نکلی. ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی. اللہ اکبر.
کہا جب کچھ ہمت نہ ہوئی میں نے ایک جانور مرا ہوا دیکھا، اس کا گوشت لے کر کے آ گئی تاکہ کھلا کر کے بچیوں کی جان بچا سکوں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا گئے، اس آنے والے نے اتنا سنا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، جب واپس جانے لگا اندر سے خاتون کی آواز آئی، کہا جب مدینے پہنچے تو ہمارے نانا سے جا کے سلام کہہ دینا۔ جب لفظ نانا سنا ہے پیر رک گئے جانے والے کے، اس نے ارادہ ترک کیا جانے کا، اپنے گھر آیا، آنکھ میں آنسو بھرے، جتنا زیادہ راہ تھا سارا بیچ دیا، جو سواری تھی وہ بھی بیچ دی، سارا پیسہ لے کر کے صبح کی سیدوں کی چوکھٹ پہ آیا، اور آنے کے بعد دستک دی، دروازہ کھلا، چپکے سے ہاتھ بڑھایا، کہتا سیدہ یہ تحفہ قبول کر لو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا جو حج کو جا رہا تھا وہ پیسہ لے کر کے آ گیا ہوں۔ سیدہ نے کہا تھا کہ حج کو نہیں جائے گا، اس نے رو کے کہا تھا سیدہ اگر آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے مدینے گیا اور جا کے سلام کر دیا، اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ میری بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے، مجھے تیرے سلام کی ضرورت لگی ہے، تو پھر منہ کہاں لے کے جاؤں گا؟ کہا زندگی رہے گی تو حاضری پھر ہو جائے گی، تحفہ قبول کر لے۔ اگر تحفہ قبول ہو گیا ہے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اور کسی کا دل دکھا کے نہ جا، کسی کو ستا کے نہ جا، کسی کو تڑپا کے نہ جا، توفیق دے تو اپنی معافی مانگ کے جا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے واپس آ گیا۔ جب گھر آیا بیوی کہنے لگی سرتاج تم نے ستم کر دیا؟ کہا کیوں؟ کہا وہاں تو نصیب سے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کے سفر ختم کیا۔ پوری کہانی بیوی کو بتا دی، لیکن گاؤں والوں کو کیا بتاتا، محلے والوں کو کیا بتاتا؟ راز تھا مصطفیٰ کی بیٹی کا، کس سے کھولتا، کسے بتاتا کہ میں نے حضور کی بیٹی کو اپنا پیسہ دے دیا؟ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے لوگ کہتے تیرا باپ بڑا کمینہ ہے، وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے، اس نے جاتے جاتے اپنا سفر ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ تانے دینے لگے، اس نے مارے غیرت کے دروازہ بند کر لیا۔ ہاں، جب تک لوگ حج کر کے واپس آتے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اسی سال حج کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے ہوئے تھے۔ ہاں، جب آنے کی رات آئی نا واپسی کی تو جو آپ کے ساتھی تھے کہنے لگے حضرت چلیں شاپنگ کر لیں، کچھ سامان خرید لیں یادگار کے طور پہ۔ آپ کہنے لگے جاؤ تمہیں سامان خریدنا ہے خرید لو۔ ہاں، بختیار کا اپنا ماننا یہ ہے یہ آج آخری رات ہے، کعبے کے صحن میں بیٹھ کے گزاروں گا، خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ کہہ کہ حرم شریف میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کے دوپہر 2 حصے گزر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، کہ اس سال کتنے حج کرنے لوگ آئے ہیں؟ ایک کہنے لگا 2 لاکھ لوگ آئے ہیں۔ اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ تو ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا آخر اس بار اللہ نے سب کا حج قبول کیسے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے میرے دل میں حسرت جاگ گئی، ایسا کون ہے جو چل کے مدینے تک نہ آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہ کیا، اور اس کے آئے بغیر اس کی برکت سے اللہ نے 2 لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ اٹھے فرشتوں کے پاس گئے، اس کا پتہ بتاؤ کہ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا بغداد کی جا کر کے شہر کے قریب فلاں بستی میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہنے لگے چلیں گھر، آپ فرمانے لگے گھر بعد میں جاؤں گا، رب کے محبوب بندے کی زیارت پہلے کر کے آؤں گا۔ آپ نے سفر کیا اور اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کے نام بتایا، اس نام کا کوئی شخص آپ کی بستی میں ہے؟ لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا آپ اس سے ملو گے؟ اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا سنا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے لوگوں تم نہیں